آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما یبصرونہ۔ سورہ معارج ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں آخرت کا تذکرہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ اسے بعید از قیاس کر رہے ہیں یا اسے دور دیکھ رہے ہیں۔ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر قیامت کا حال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس طرح اور بہت ساری صورتوں کے اندر کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، چاند اور سورج مل جائیں گے، زمین چٹیل میدان بن جائے گی، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی مانند ہو جائیں گے۔ یہ بہت سارا ذکر ہے قرآن میں قرب قیامت کی نشانیوں کا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو نشانیوں کا ذکر کیا، یوم تکون السماء کالمہل، جس روز پہاڑ پگھلی ہوئی چاندی کی مانند ہو جائے۔ چاندی کو جب پگھلایا جاتا ہے تو مختلف قسم کے رنگ اس میں سے نظر آتے ہیں، اس میں سے عکس پڑتے ہیں۔ تو یہاں چاندی آسمان کو پگھلی ہوئی چاندی کے مانند بیان کرنے سے مراد ہے کہ آسمان کی طرف جو شخص دیکھے گا اسے مختلف قسم کے رنگ آسمان بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ یوم تکون السماء کالمہل، اور جس روز آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی مانند ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، کیونکہ پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گرد و غبار کی طرح اڑیں گے تو ایسے محسوس ہوگا کہ رنگ برنگی اون ہے دھلکی ہوئی، جب وہ دھلکی جاتی ہے تو پھر وہ فضا میں اڑتی ہے، تو اسی طریقے سے پہاڑ بھی فضا میں اڑ رہے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دھلکی ہوئی رنگ برنگی اون کی مانند اڑ رہے ہوں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، اور کوئی جگری دوست دوسرے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، کوئی اس کا خیال نہ کرے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھائے جائے، ایک دوسرے کے سامنے موجود ہوں، لیکن سامنے موجود ہونے کے باوجود بھی کوئی کسی کا حال نہیں پوچھے گا کہ کون کس مصیبت کے اندر مبتلا ہے۔ اور یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اور اس روز مجرم چاہے گا کہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو فدیے میں دے۔ لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا کہ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو فدیے میں دے دے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو فدیے میں دے دے، اپنے بھائیوں کو فدیے میں دے دے، وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنے وہ قریب ترین رشتہ دار اور خاندان جو دنیا میں اسے پناہ دیا کرتا تھا اس کو بھی فدیے میں دے۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جو بھی دنیا میں موجود ہیں سب کے سب بھی اگر اس کے بس میں ہو تو ان کا سودا کر دے، انہیں فدیے میں دے کر، ثم ینجیہ، مگر آخرت کے عذاب سے بچ جائے، کسی طریقے سے اسے نجات مل جائے، چاہے ساری دنیا ہی اسے دینے کی نہ پڑ جائے۔ کلا انہا رضا نزاعۃ للشویٰ، یہاں اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا بھی ذکر کیا ہے
کہ وہ جو بہت تیز آگ ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت شعلے بھی جو ہے وہ لپک رہے ہوتے ہیں، اور اس شعلوں کے اندر بھی اور اس آگ کے قریب بھی بڑی سخت گرمی ہوتی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہا لظا، ہرگز نہیں، وہ بڑھکتی ہوئی شعلوں والی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، اور وہ جب انسان کو مس کرے گی تو اس کے جسم کی ساری گوشت پوشت کو چٹ کر جائے گی، انسان کے اوپر سے گوشت پوشت اتر جائے گا۔ جب وہ آگ کے لپٹ کے اندر ڈالا جائے گا، تدعو من ادبر وتولی وجمع فاوعى، یہاں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کی دو خاصیتوں کا ذکر کیا ہے، اور سورہ الحاقہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا انہی دو باتوں کا ذکر، اور یہاں بھی کہ تدعو من ادبر وتولی، جو حق سے منہ موڑ لے اور پیٹھ پھیر لے حالانکہ حق اس کے سامنے پیش کیا جائے، یعنی قرآن اس کے سامنے، صاحب قرآن کی سیرت اس کے سامنے، صاحب قرآن خود اس کے سامنے، لیکن اس کے باوجود وہ حق سے منہ موڑے اور پیٹھ پھیر لے، وجمع فاوعى، اور مال کو جمع کرے اور گن گن کر رکھے۔ سورہ الحاقہ میں فرمایا تھا کہ اللہ نے کہ جو بخل کرے، تو یہاں بھی اس کی وہی کیفیت، یعنی جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہو اور آخرت کے حوالے سے اس پر یقین نہ رکھے اور حق سے منہ موڑے اور پیٹھ پھیر لے، تو یہ دو خاصیتیں ہیں جو جہنم میں جانے کا باعث بن جائیں گی۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ جو جہنم کی آگ ہے وہ ہر اس شخص کو پکارے گی، تدعو، ہر اس شخص کو پکارے گی، من ادبر وتولی، جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری، اور جس نے مال جمع کیا اور سیر کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔